مرزا شکاری جنگل میں ایک بہت اونچے درخت پر مچان بنا لی گئی تھی تاکہ جانور اچھل کر مچان پر نہ آ سکے۔ مرزا واحد بیگ بہت جوش میں دکھائی دے رہے تھے۔ وہ بار بار اپنی رائفل کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں بچپن سے شکاریات پر مبنی کہانیاں پڑھنے کا شوق تھا، اس بنا پر انہیں شکار سے دلچسپی ہو گئی تھی۔ مرزا صاحب ان دنوں پڑوسی ملک ایک ماہ کے دورے پر آئے ہوئے تھے۔ یہاں پر جس شہر اور گاؤں میں ان کے عزیز و رشتہ دار موجود تھے، ان سے ملاقاتیں کر رہے تھے۔ وہ جس گاؤں میں قیام کیے ہوئے تھے، وہاں ایک جنگلی آدم خور شیر نے گاؤں والوں کو بہت تنگ کیا ہوا تھا۔ جب انہیں یہ پتہ چلا کہ ان کے عزیز ملا حبیبی اس شیر کو ہلاک کریں گے، مرزا بھی ضد کر کے ان کے ساتھ چل دیے۔ ملا صاحب نے بہت سمجھایا کہ تم گھر پر ہی رہو، شیر کے ہلاک کیے جانے پر میں تمہیں بلا لوں گا، مگر وہ نہ مانے۔ مجبوراً انہیں انکل بدحواس کو اپنے ساتھ شکار پر لے جانا پڑا۔ ملا حبیبی ایک تجربہ کار اور ماہر شکاری تھے۔ انہوں نے مچان ایسی جگہ بنایا جہاں آدم خور شیر کو دیکھا جا سکتا تھا۔ پتوں پر کسی جانور کے چلنے کی آواز پر ملا حبیبی نے اپنے منہ پر انگلی رکھ کر سب کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ سب خاموشی سے آوازوں کی سمت دیکھنے لگے۔ ایک شیر درخت سے بندھی بکری کے پاس آیا۔ ملا حبیبی نے رائفل سے شیر کا نشانہ لیا اور فائر کر دی۔ گولی شیر کے دماغ میں لگی اور وہ وہیں بے ہو گیا۔ مرزا صاحب نیچے سے اتر کر شیر کو دیکھ رہے تھے۔ مرزا جی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ شیر کے پاس جا کر دیکھ لیں۔ جب سب شیر کو دیکھ چکے تو ان کو سب کی محسوس ہوئی اور وہ بھی دوسروں کی دیکھا دیکھی مچان سے نیچے اترے اور ڈرتے ڈرتے شیر کے پاس گئے۔ وہ حیرت سے شیر کی طرف دیکھنے لگے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں اتنے قریب سے شیر کو پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ مر چکا تھا مگر تھا تو شیر ہی نا۔ مرزا اس وقت مرے ہوئے شیر سے بھی خوفزدہ تھے، لیکن ملا حبیبی کے گھر پہنچنے پر ان کا خوف ختم ہو چکا تھا اور اپنے چہرے سے خاصے مطمئن نظر آ رہے تھے۔ ملا جی جب ضلع نینی تال کے ایک گاؤں رام نگر پہنچے، وہاں انہوں نے اپنے عزیزوں میں شکاریات سے متعلق من گھڑت قصے سنا دیے۔ لوگ ان کو حیرت سے دیکھنے لگے کہ اتنے بہادر شکاری ہیں کہ ڈھیر آدم خور شیروں کو ہلاک کر چکے ہیں۔ ان کی خوب تعریفیں ہونے لگیں اور مرزا کا سینہ احساس سے برتری سے پھول سا گیا۔ مرزا نے شکاریات کے موضوع پر بہت کہانیاں پڑھی تھیں۔ انہیں شکار کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ کہانیوں میں انہوں نے یہی تجربہ پڑھا تھا کہ شکاری مچان بنا کر بیٹھ گیا، ایک درخت سے جنگلی بھینس بکری یا گائے باندھ دی۔ آدم خور شیر جیسے ہی اس بندھے ہوئے جانور کے پاس آئے، شکاری نے رائفل سے فائر کھول دیا۔ شیر کے مر جانے پر ہیرو بن گیا۔ مرزا صاحب ملا حبیبی کے شکار پر کیا گئے خود کو شکاری سمجھ بیٹھے۔ وہ شکار کرنے کے منصوبے بنانے لگے۔ وہ نامور شکاریوں میں اپنا نام شامل کرانا چاہتے تھے۔ مرزا کو اکثر ایسے خواب نظر آنے لگے تھے جس میں وہ خود کو افریقہ کے جنگلات میں پاتے، جہاں وہ خطرناک درندوں کو منٹوں میں ہلاک کر دیتے تھے۔ شکار کرنے پر وہ خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے، مگر آنکھ کھلنے پر ان کی خوشی خاک میں مل جاتی۔ وہ خود کو افریقہ کے جنگلات میں مچان کے بجائے گھر کی چارپائی پر پڑا ہوا پاتے تھے۔ اپنے مستقبل سے پر امید تھے کہ زندگی میں انہیں شکار کرنے کا موقع ضرور ملے گا اور لوگ ان کی بہادری پر واہ واہ کریں گے۔ اس گاؤں میں مرزا کے سسرالی رشتہ دار رہتے تھے۔ وہاں کے رشتہ داروں میں بہادری دکھانے کا مطلب تھا کہ ان کی بہادری کے قصے پاکستان بھر میں پہنچ جاتے اور ان کی سسرال میں عزت بن جاتی۔ اس علاقے میں ایک آدم خور شیر نے گاؤں میں خوب دھوم مچا رکھی تھی، نہ جانے کتنے لوگوں کو ہلاک کر چکا تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے مرزا کے فرضی قصے سن کر انہیں آدم خور شیر کا شکار کرنے پر راضی کر لیا۔ وہ راضی تو پہلے ہی تھے، بس اپنی خوشامد کرانا چاہتے تھے۔ وہ اپنی اس عزت افزائی پر پھولے نہ سما رہے تھے۔ اس طرح ان کی شکار کرنے کی خواہش پوری ہو جاتی۔ شیر کا شکار کرنا وہ ملا حبیبی سے سیکھ چکے تھے، اس لیے انہیں اب کسی قسم کی پریشانی نہ تھی۔ مرزا نے سب سے پہلے ان مقامات کو دیکھا جہاں وہ آدم خور
شیر دیکھا گیا تھا۔ ان مقامات کو اچھی طریقے دیکھ لینے پر ایک جگہ منتخب کر کے مچان بنا لی گئی، وہاں سے شیر کو آتا آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا۔ رات ہونے سے پہلے ایک بکری کو مچان سے کچھ فاصلے پر باندھ دیا گیا تھا۔ مرزا نے اپنے ساتھ گاؤں کے چند لوگوں کو بھی اپنے پاس بٹھا لیا تھا تاکہ گاؤں کے لوگ اس کے کارنامے کو بڑھ چڑھ کر بیان کریں۔ زیادہ لوگوں مچان پر بیٹھنے سے جگہ تنگ ہو گئی تھی، مگر مرزا کو اس سے پرواہ نہ تھی۔ اس کے ذہن میں یہی بات تھی کہ شیر بکری کو کھانے ضرور آئے گا اور وہ اس پر فائر کھول دیں گے۔ رات خاصی گزر جانے پر درختوں کے پتوں پر چلنے کی آواز آنے لگی۔ اس کا مطلب تھا کہ شیر یا کوئی اور جانور آ رہا ہے۔ آواز آہستہ آہستہ اس کے قریب ہوتی جا رہی تھی اور پھر مچان کے نزدیک آواز محسوس ہوئی اور خاموشی چھا گئی۔ کوئی جانور وہاں دکھائی نہ دے سکا۔ سب حیران تھے کہ آواز آنے کے باوجود جانور کیوں دکھائی نہیں دیا۔ کہیں یہاں آسیب کا سایہ نہ ہو؟ ایک شخص بولا، مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے۔ دوسرا شخص بولا، کیا یہاں آسیب بھی ہوتا ہے؟ مرزا نے خوفزدہ ہوتے ہوئے پوچھا، ارے صاحب، جنگلوں میں آسیب نہیں ہوگا تو کیا انسان ہوں گے؟ تیسرا آدمی بولا، جنگل میں ایسے خطرناک آسیب ہوتے ہیں کہ انسانوں کو کہیں سے کہیں اٹھا کر پھینک دیتے ہیں۔ پہلے آدمی کیا یہ ممکن ہے کہ اس مچان کے ارد گرد بھی آسیب ہوں؟ مرزا نے پوچھا، بالکل یہاں آسیب ہے، دیکھا نہیں؟ جانوروں کے پتوں پر چلنے کی آوازیں آ رہی ہیں اور جانور دکھائی نہیں دے رہا۔ دوسرا آدمی بولا۔ آسیب کا سن کر مرزا بری طرح خوفزدہ ہو گئے اور ان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ فوراً مچان سے چھلانگ لگا کر بھاگ جائیں، اور وہ ایسا کر بھی لیتے، مگر وہ یہ سوچ کر خاموشی سے مچان پر بیٹھے رہے کہ مچان سے کود کر بھاگنے میں ان کا سامنا آدم خور شیر سے بھی ہو سکتا ہے۔ آسیب سے وہ بچ سکتے ہیں مگر آدم خور شیر انہیں نہیں چھوڑے گا۔ کچھ دیر خاموشی رہی اور پھر دوبارہ پتوں پر کسی جانور کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ آواز پر وہ چونکے۔ تھوڑی دیر تک پتوں پر جانوروں کے چلنے کی آواز آتی رہی اور ایک شیرنی جھاڑیوں کے پاس سے برآمد ہوئی۔ یہ تو شیرنی ہے، ایک بولا۔ خاموش، کوئی بھی ہو، اس کا بچنا مشکل ہے۔ مرزا نے منہ پر انگلی رکھ کر سب کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ مرزا پر آسیب کا خوف پہلے ہی تھا، اب شیرنی کو دیکھ کر ان کے خوف میں اضافہ ہو گیا تھا۔ شیرنی کا نشانہ لگانے کو جب انہوں نے رائفل سنبھالی تو ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کانپتے ہاتھوں سے انہوں نے شیرنی کا نشانہ باندھ لیا۔ شیرنی کا نشانہ لگانے کو جب انہوں نے رائفل سنبھالی تو ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کانپتے ہاتھوں سے انہوں نے شیرنی کا نشانہ لیا اور گولی چلا دی۔ ان کا نشانہ خطا گیا اور شیرنی بھاگ گئی۔ مرزا ابھی شیرنی پر فائر کر کے سنبھلے بھی نہ تھے کہ مچان کی لکڑیاں ان سب کا وزن برداشت نہ کر پائیں اور کئی لکڑیاں ٹوٹ گئیں۔ سب سے پہلے مرزا نیچے گرا، رائفل ان کے ہاتھ سے کہیں گر پڑی۔ مرزا کی خوش نصیبی یہ تھی کہ وہ سخت زمین پر گرنے کے بجائے کسی نرم اور ملائم چیز پر گرے تھے۔ اچانک اس چیز نے بھاگنا شروع کر دیا۔ مرزا صاحب بھی گھبرا گئے کہ یہ کیا چیز ہے۔ دراصل مچان کے نیچے چاند کی روشنی پہنچ نہیں پا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ چیز چاند کی روشنی میں آئی، انکل بدحواس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ جس شے پر وہ سوار تھے وہ آدم خور شیر تھا۔ پہلی دفعہ درختوں کے پتوں پر دراصل شیر کے چلنے سے آواز پیدا ہوئی تھی۔ وہ پیچھے کی جانب سے آیا تھا اور مچان پر بیٹھے ہوئے سب لوگوں کی نظر سامنے تھی، اس لیے ایسے وہ دیکھ نہ پائے۔ شیر کا پیٹ بھرا ہوا تھا، اس لیے شیر بکری پر حملہ کرنے کے بجائے مچان کے نیچے بیٹھ گیا تھا۔ فائر کی آواز اور اس پر انکل بدحواس کے گرنے پر شیر نے گھبرا کر دوڑ لگا دی۔ شیر خوفزدہ تھا کہ اس پر کیا بلا آ کر گر پڑی ہے۔ وہ تیز تیز دوڑتا ہوا دریا کے کنارے اپنی کھچار میں پہنچ جانا چاہتا تھا۔ مرزا بھی شیر کو دیکھ کر بری طرح خوفزدہ تھا۔ اس نے بالوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا تھا کیونکہ ان کے بالوں کو چھوڑتا شیر ان کو گرا کر ہلاک کر سکتا تھا۔ موت کے تصور سے وہ گھبرا گئے تھے اور وہ اس دن کو کوس رہے تھے کہ جب انہوں نے شکاری بننے کا سوچا تھا۔
शिकारी बनने के खबत ने की ज़िंदगी को खतरे में डाल दिया था। वो दिल ही दिल में आइंदा शिकार ना करने का अज़म करने लगे थे और अल्लाह ताला से दुआ कर रहे थे कि अब अगर ज़िंदगी बच गई तो वो फिर कभी किसी चूज़े का भी शिकार ना करेंगे। अब सामने दरिया नज़र आने था। अचानक चारों तरफ से गांव के लोग डंडे लेकर निकल आए थे। ये गांव के वो लोग थे जो जंगल में छुपे हुए थे। इनका ख्याल था कि अगर शेर शिकार होने से बच गया तो ज़ख्मी हो जाने पर दरिया का रुख करेगा, फिर वो शेर को घेर कर हलाक कर देंगे। इन लोगों ने जो मिर्ज़ा को शेर पर सवार देखा तो वो हैरान रह गए कि वो इतने बहादुर हैं जो शेर को ज़िंदा काबू करना चाहते हैं। लोगों को देखकर मिर्ज़ा की हिम्मत बंधी और इस दौरान शेर के जिस्म के बालों पर से इनके हाथों की गिरफ्त कमज़ोर पड़ गई। वो इत्तेफाक था कि जहाँ वो गिरे नरम नरम घास थी। शेर ने खुद को इन लोगों के घेरे से निकलने की बहुत कोशिश की मगर इसे कामयाबी ना हो सकी। गांव के लोग सख्त गुस्से में थे। इस शेर ने गांव के कई लोगों को अपना शिकार बनाया था। शेर ने फरार की कोशिश नाकाम साबित हुई। गांव वालों ने डंडों और कुल्हाड़ियों के वार से शेर को हलाक कर दिया। शेर के हलाक होने पर गांव के लोगों ने मिर्ज़ा को अपने कांधे पर बिठा लिया। गांव में इनके बहादुरी की धूम मच गई थी और मिर्ज़ा अपने दिल में जान बच जाने पर खुश थे। इनकी बेगम को बड़ी हैरत हो रही थी, इतने बहादुर कब से हो गए। इस बहादुरी का राज सिर्फ मिर्ज़ा ही को मालूम था।